اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی دیر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس کا جو مقصد تھا، آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور اس مقصد سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مقصد کیا تھا وہ قرآن کریم نے بتلا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون شخص اچھا اعمال کرتا ہے۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ نے یہ کہا کہ موت اور زندگی کو اچھے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون شخص، یعنی ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، آج اکثریت جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جن کی زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں نمازیں نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں روزہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں آج امت کی اکثریت جو ہے کہ لاپرواہی اور سستی کر رہی ہے۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا اچھا اعمال کرنے کے لیے، اگر ہم اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں بتائیے کہاں سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، کہاں سے ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اور کہاں ہم قبر کے عذاب سے، جہنم کے خوفناک مناظر سے کیسے بچ جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں سے یہ اشارہ ملا کہ ہم کو دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ ہماری موت ہمارے سامنے ہو۔ جب ہم اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے موت کو ہی بھلا دیا، اگر ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہو گئے، تو وہ انسان کا کامیاب ہونا یا اس شخص کا گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ اگر ہم اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نیک اعمال کی طرف چلیں گے، نیکی کے راستے کی طرف چلیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبح شام کم سے کم روزانہ دن میں اپنی موت کو 25 مرتبہ یاد کریں۔ حالانکہ ہر شخص کی قبر اس شخص کو دن میں 10 بار یاد کرتی ہے، ہر شخص کی قبر آدمی کو دن میں 10 بار یاد کرتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، تم میرے اندر آؤ تو تیاری کر کے آنا۔ اگر ہم تیاری کر کے جائیں گے، اگر ہم نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہی قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اپنا آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، تو وہی قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی ساتھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے؟ نہیں چاہتے نا بھائی۔ اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم پھر نیک اعمال کیوں نہیں کرتے، ہم نمازوں میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کبھی ذرا سوچئے، تنہائی میں آپ جو ہے کہ یکسوئی میں، تنہائی میں آپ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے محاسبہ کیجئے کہ جس مالک نے آپ کو پیدا کیا، جس مالک نے آپ کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، جس مالک نے آپ کے ہاتھ پیر بنائے، جس نے جسم بنایا، جس مالک نے اپنی زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے تمہارے لیے اپنی زمین کو بچھا دیا کہ تم اس کے زمین پر چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اللہ نے جو ہے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، فرمایا کہ تم اس کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم کو دوبارہ میری طرف لوٹایا جائے گا، تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے تم ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم دنیا کے اندر جا کر دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کے عیش و آرام میں مشغول ہو کر مجھے نہ بھلا دینا، نیک اعمال میں سستی نہ کرنا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اور ایک وہ دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اس وقت تک انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ انسان سے 5 چیزوں کو سوال نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انسان کے قدم، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ انسان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ آپ ذرا سوچئے، اس منظر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب کل قیامت کے دن، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب میدان محشر ہوگا، کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، قیامت تک جتنے انسان آئے، جتنے جنات آئے، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی، بیٹھ جاؤ، نے کہاں جا رہے ہو؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ تو سنیے، دھیان سے سنیے، تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو آپ اس منظر کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب ہم سب کو میدان محشر میں، یعنی ساری مخلوقات کو، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ ساری مخلوقات کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہاں پر ہمارے عزیز و اقارب ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ جو ہے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، یعنی ہر شخص کو اللہ اس دن کھڑا کرے گا، اور اس کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیے جائے۔ پہلے سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال یہ ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، یا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ چوتھا یہ ہے کہ تم نے مال کو کہاں خرچ کیا، کہ حرام جگہوں میں یا حرام طریقوں میں تم نے مال کو استعمال کیا، یا تم نے میرے بتائے ہوئے طریقوں پر، حلال طریقوں پر تم نے اس مال کو خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم سیکھا، جو تم نے دین کی باتیں جانی، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو یہ 5 سوال ہر شخص سے کل قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو غلط استعمال کیا، اگر ہم نے جو دین کی باتیں سیکھی اس پر عمل نہیں کیا، اگر ہم نے حلال طریقے سے نہیں کمایا، اگر ہم نے اپنے مال کو حلال جگہوں پر خرچ نہ کیا، تو آپ ذرا سوچئے کل قیامت کے دن دونوں جہاں کے جو بادشاہ رب العالمین کے سامنے جب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا تو اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دو گے؟ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ آج ہم نے ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، آج ہم نے اس کو بھلا دیا، اور دنیا جو کہ ایک مختصر سی زندگی ہے جس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہم نے جو ہے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اس ایک پل بھر کی زندگی میں ہم نے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی کو جو ہے کہ بھلا دیا ہے۔ تو ایسا شخص سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے، جو آخرت کی زندگی کو بھلا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ انسان کی زندگی کی مثال
ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکے میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی ہوا کا جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک ہی پل کی محتاج ہوتی ہے کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کہ انسان اس جہاں سے دوسرے جہاں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے دن کے منظر کو اپنے سامنے رکھیے، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیے۔ اگر ہم اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جس مالک نے آپ کو پیدا کیا، جس مالک کی ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گنوانا چاہو تو نہیں گنوا سکتے۔ تو جس مالک کی اتنی ساری نعمتیں، جس مالک کے اتنے سارے احسانات، آج ہم نے اس بادشاہ کو، اس اپنے مالک کو بھلا دیا اور اپنے اس نبی کے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا جس نبی نے ہمارے خاطر کتنی ساری تکالیف برداشت کی۔ حدیث پاک ماتا ہے امیت فی اللہ ما لم یعظ بہ احدا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ کیا فرمایا کہ مجھے اس دین کے خاطر اتنا پیٹا گیا، اس دین کے خاطر اتنا ستایا گیا کہ اتنا اور کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس نبی نے ہمارے خاطر اتنی تکالیف برداشت کی، جس نبی نے ہمارے خاطر اتنی قربانیاں دی، جس نبی نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو مجھے تکلیف زیادہ دینا اور اس تکلیف کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا، جس نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہو، اتنا غم لاحق ہو، آج ہم اتنے نافرمان ہو گئے۔ آج ہم نے اپنے نبی کے سنت طریقوں کو چھوڑا، اپنے نبی کے جتنے سنت طریقے تھے، جتنی سنتیں تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اختیار کر رکھا ہے۔ ہمارا لباس غیروں جیسا ہو گیا، ہمارے بال غیروں جیسے ہو گئے، ہم ہر طریقے میں غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اگر ہماری گریبان پکڑ لی اور ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، میں نے تم تک دین کو پہنچایا اور تم نے میرے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا، تم نے میرے سنتوں پر عمل کیوں نہیں کیا، تو اس وقت ہم اللہ کے نبی کے سامنے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کا بار بار مذاکرہ کرنا پڑے گا۔ اب جب ہم ایمان کا تذکرہ کریں گے، ایمان کا بولیں گے، دین کی مجالسوں میں بیٹھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، یہ جماعتوں میں وقت لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بڑھے گا، اور جب ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، تو ہم نیک اعمال زیادہ کریں گے، نیک اعمال کی طرف ہم زیادہ چلیں گے۔ تو اس لیے میرا عزیز ساتھیوں بتائیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟